السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور محفوظ ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ آج ہم ناشکر انسان کے بارے میں بات کریں گے۔ میں اشفاق احمد کی بک سے ایک سٹوری بھی آپ کو اس سے ریلیٹڈ بتاؤں گی، تو آپ ویڈیو کو آن کریں اور اینڈ تک سنیں اور ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کرتے رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے، اور پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں اس سے ریلیٹڈ کوئی انسیڈنٹ یا آپ نے اپنی ریئل آئیز سے کوئی کچھ دیکھا ہو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اوپر، ہمارے دل پر، ہماری طبیعت پہ بوجھ ڈال دیتی ہیں، جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کا اثر زندگی بھر ہم پہ رہتا ہے۔ ہم اگر کسی سے سوال نہ بھی کریں تو ہم خود سے ضرور یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا، کیسے ہوا، اتنی دعائیں مانگی تھی، اتنی تدبیریں کی تھیں، پھر بھی ایسا ہو گیا، آخر کیا وجہ ہے اس کی۔ کچھ چیزیں جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، جن پہ ہم اپنے دل کو سمجھا بھی لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں، اور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، پھر بھی انسان جو ہے وہ اندر ہی اندر کیوں اور کیا جیسے سوال ضرور کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ ضرور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا اور لیکن انسان تو انسان ہے، انسان کی تو تسلی نہیں ہوتی ہے نا ان چیزوں پر، جب تک کہ اسے پوری طرح سے وجہ نہ پتہ چل جائے کہ یہ ہوا ہی کیوں ہے اس کی زندگی میں۔ انسان کو ان سب چیزوں کے جواب چاہیے ہوتے ہیں، اور یہیں پہ جو ہوتا ہے انسان جو ہے ناشکرا انسان بن جاتا ہے۔ لیکن انسان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کیے گئے فیصلے سمجھ سکے، اللہ کی کیے گئے ہماری زندگی میں جو چینجز اللہ کرتا ہے، جو ایک سڈن انسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا سڈن مس ہیپ ہو جاتا ہے، وہ بھلا ایک انسان کی اوقات تو نہیں ہوتی کہ وہ اس کو سمجھ سکے، وہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ جو علیم مطلق ہے، جو مالک ہے ہم سب کا، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کی مرضی میں کوئی راز ہوتا ہے، تو پھر ہم نے بھی تو پھر پوچھنا ہی ہوتا ہے نا کہ آخر اس میں کیا راز ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ہو گیا ہے۔ ہم تو نہیں فل سٹاپ نہیں لگاتے کہ نہیں اللہ نے جو کیا ہے وہی ٹھیک ہے اور وہی ہونا تھا، اور ہم اپنا سر جھکا دیں اس کی مرضی کے آگے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ چونٹی جیسے ایک سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، انسان اللہ کے راز، افعال اور اس کے کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ میں آپ کے ساتھ اشفاق احمد کی ہی بک میں لکھی گئی ایک بادشاہ اور ایک غریب آدمی کی سٹوری اب شیئر کروں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ ایک منگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، بہت ہی غریب تھا لیکن صوفی آدمی تھا، روحانیت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ اس آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا۔ لوگ اسے دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک گھوڑا ہے اس کے پاس جو بہت اعلیٰ درجے کا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں اسے خرید لوں گا۔ وہ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ اس فقیر کے پاس گیا اور کہا کہ اے فقیر، کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا حضور، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دی جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ نہیں بیچا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کو مختلف بولیاں لگائیں، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ آدھی سلطنت لے لو اور مجھے یہ گھوڑا دے دو۔ تو اس فقیر آدمی نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ جب بیچنے کے لیے رکھا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیوں دوں گی، چاہے آپ مجھے آدھی سلطنت ہی کیوں نہ کہیں۔ تو پھر بادشاہ واپس چلا گیا، تو اس کے ارد گرد والے لوگوں نے کہا کہ تم کتنے بیوقوف ہو، اتنی تمہارے دروازے پہ خوش نصیبی آئی تھی کہ تم اس گھوڑے کو بیچ دیتے، تم نے اس کو بیچا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ میرا گھوڑا ہے، میری زندگی ہے، اور یہ تو ذرا سا زندگی کا حصہ ہے، اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کہاں سے آ گئی۔ تھوڑے عرصے کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ صبح اٹھا تو اس کا گھوڑا غائب تھا، غریب آدمی کا۔ تو گاؤں والے روتے پیٹتے آ گئے کہ جب بادشاہ نے اتنی زور آزمائی کی کہ تم یہ گھوڑا بیچ دیتے، تمہیں آدھی سلطنت مل رہی تھی، دیکھا تم نے نہیں بیچا، تمہارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، تم تباہ ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے، مشکل آتی ہے جاتی ہے، اس میں تباہ یا برباد ہونے والی کیا بات ہے، یا خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم بیوقوف ہو، تمہیں نہیں یہ باتیں سمجھ آتی، تمہیں تو اللہ نے عقل ہی نہیں دی۔ یہ کہہ کے وہ پھر واپس چلے گئے۔ پھر ایک مہینے کے بعد وہ گھوڑا آ گیا اور ساتھ اس کے
10 اور گھوڑے تھے جنگلی جو وہ اپنے ساتھ لے آیا۔ لوگ پھر بھاگے بھاگے اس کے گھر آ گئے اسے مبارکباد دینے کے لیے کہ تم تو بہت خوش نصیب ہو، تمہارا گھوڑا 1 مہینے کے لیے گیا تھا اور اب وہ واپس آیا ہے تو اپنے ساتھ اتنے سارے گھوڑے لے آیا ہے۔ اس پہ بھی اس نے کہا کہ تم لوگ اتنے نالائق ہو، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ یہ زندگی کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے۔ میرا گھوڑا بھی میری زندگی کا چھوٹا سا حصہ ہے، اگر وہ جاتا ہے تو میری کوئی بد نصیبی نہیں ہے، اگر وہ واپس بھی آتا ہے تو میری کوئی خوش نصیبی نہیں، میں نے اس کو اپنی زندگی سے سوار نہیں کیا ہوا۔ تو لوگوں نے اس کو پھر کہا کہ تم تو ہو ہی بے وقوف، اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ اس غریب آدمی کا ایک بیٹا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو گھوڑے آئے ہیں جنگل سے، میں ان کو جو ہے سکھاتا ہوں، ان کو میں سدھارتا ہوں۔ وہ ایک گھوڑے پہ بیٹھا اور وہ گھوڑا کیونکہ جنگلی تھا وہ نیچے گر گیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر لوگ آ گئے بھاگے بھاگے، تمہارا ایک ہی بیٹا تھا، وہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا تھا اور اس گھوڑے کی وجہ سے جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب تم کیا کرو گے، تمہارا بڑھاپا خراب ہو گیا، تم تو برباد ہو گئے، تم اپنا بڑھاپا کیسے گزارو گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے، تم سب یہ کیوں کہنے لگ جاتے ہو کہ تو مارا گیا، تو برباد ہو گیا، تیرے گھر میں تو بدنصیبی آ گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کی ہمسائے بادشاہ سے جنگ لگ گئی۔ اب جنگ میں بادشاہ کو جو ہے وہ نقصان ہونے لگ گیا، اس کے سپہ سالار مرنے لگ گئے، تو اس نے کہا کہ عام لوگوں کو گھروں سے نکالو اور ان کو میری فوج میں شامل کرو۔ اب سب لوگ جو ہے وہ ڈر گئے کیونکہ بادشاہ کے آدمی گھروں سے گھسیٹ کے نوجوان آدمیوں کو نکال کے تو جنگ میں لے کے جا رہے تھے۔ اس غریب آدمی کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، انہوں نے اسے دیکھا اور چھوڑ دیا کہ یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو پھر گاؤں کے آدمی اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بیٹے تو پیارے تھے، ان کو ہانک کے لے گئے، تم بہت اچھا رہا، تمہاری تو قسمت اتنی اچھی، تمہارے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی کہ وہ بچ گیا۔ اس غریب آدمی نے کہا کہ یار تم بندے اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رہا جائے، یہ گاؤں ہی نالائق لوگوں کا ہے جو زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی پر پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، میری اور تمہاری جدائی۔ تو اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے اور اپنا بیٹا لے کر کسی اور گاؤں میں چلا گیا۔ اس کہانی کا فلسفہ یہ ہے کہ دائرے کا ایک بہت بڑا حصہ بنا کر زندگی کو سمجھنے اور جانچنے کے لیے اور اس کو آنکنے کے لیے ایک اسکیل لے کر اس کا دائرہ کار طے کرنے کے لیے کبھی مت کہیے۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی برا واقعہ ہوا ہے، کوئی ایک دھبا آیا ہے کہ وہ ساری کی ساری آپ کی زندگی پر محیط ہو گیا ہے، لیکن انسان کا یہ خاصہ ہے کہ جب ذرا سی تکلیف پڑتی ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے، جب ذرا سی خوشی کا لمحہ آتا ہے وہ اس کو بھی پھیلاتا ہے کہ میں سارے کا سارا خوش ہو گیا، حالانکہ اس میں خامیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں بدستور موجود ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ خوشی کا لمحہ آ گیا ہو۔ تو جب مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں تو اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو ان کا ایک حصہ بالکل چھوٹا سا فریکشن ہے، آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ہم نے وہ دھبا پھیلا کر اتنا وسیع تر کر لیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں رہتا، اور وہ پھر پھیلا ہوا دھبا ہمارا حکمران بن جاتا ہے اور جہاں جہاں چاہتا ہے ہم کو اٹھائے پھرتا ہے۔ جیسا کہ اگر اللہ کی ذات اور اس کے افعال کو جاننے کی آرزو ہے تو پھر اس کے احکام کے اندر داخل ہونا پڑے گا اور اس کی فریکوینسی کو حاصل کرنا پڑے گا، جس فریکوینسی کو پکڑ کر اچھی طرح سے اختیار کر کے ہم نے ان کے افعال کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ سورہ ابراہیم میں ہے یہ آیت۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور ناشکری سے بچیں، لیکن ہمارا المیہ کیا ہے کہ جب ہماری شکر ادا کرنے کی باری آتی ہے تو ایک جملے میں بول دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن جہاں ہمیں مصیبت آتی ہے تو ہم ناشکری کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں۔ 1 دن 2 دن یہاں تک کہ سالوں بیت جاتے ہیں کہ ہم ناشکری پہ ناشکری کرتے رہتے ہیں اور ہم اللہ سے سوال کرتے رہتے ہیں کیوں کیا، کیسے کیا، کس لیے کیا۔ ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا۔ وہ دھبا، وہ انسیڈنٹ، وہ مس ہیپ ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہوتا ہے کہ اس کے بادل ہم خود ہی چٹنے نہیں دیتے۔ کیونکہ ہم اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر مصیبت بھی آئی ہے تو آئی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، کسی انسان کے بس میں اتنا ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو مصیبت پہنچا سکے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔
کوئی تکلیف پہنچی بھی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا. پھر آپ کیسے ناشکری کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ انسانی المیہ ہے کہ جب ہمیں کسی دوسرے انسان سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس انسان کو الزام دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے کیا، ہم کہتے ہیں نہیں یہ اس انسان نے کیا ہے. جاتے جاتے آپ کی راستے میں گاڑی کہیں لگ گئی ہے تو آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں اللہ نے کیا، آپ کہتے ہیں کہ اس سامنے والے کی غلطی تھی، اس نے ماری ہے یہ گاڑی. لیکن پوائنٹ تو پھر وہی ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز میں اللہ کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ ہم ہر چیز پہ اپنی ہی عقل استعمال کرنے لگ گئے ہیں، اپنی ہی اتنی سی جو سمجھ اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو استعمال کرنے لگ گئے ہیں. ہم نے تو یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ ہمارے ہاتھ کا ایک ناخن بھی ٹوٹا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے ٹوٹا ہے. انسان کو نہیں یہ باتیں سمجھ آتی. انسان کہتے ہیں نہیں، مجھے تو سوالوں کے جواب چاہیے. وہ لوگ جو ایمان کے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو آزماتا ہے تھوڑی سی تکلیف دے کر، تھوڑی سی مصیبت دے کر، اور وہاں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں. بہت سارے لوگ نکل بھی جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، جو بہت اللہ کے قریب ہوگا، جس کی اللہ کی دوستی ہوگی، وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے، میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن جو انسان مذہب کے قریب ہوگا، کبھی کبھی وہ بھی یہ سوچ لے کہ یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ، میں نے ابھی تو صدقہ دیا تھا، میں نے ابھی تو نوافل پڑھے تھے. جب انسان ناشکری پہ اتر آتا ہے نا تو اسے اپنے ارد گرد کچھ اچھا دکھائی نہیں دیتا. پھر شیطان بھی اس پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ہر چیز میں عیب اور کیڑے اسے نظر آنے لگ جاتے ہیں. پھر شیطان اسے سوچنے ہی نہیں دیتا اس رخ پہ. لانگ سٹوری شارٹ کہ ہماری زندگی میں چھوٹا سا مس ہیپ ہوتا ہے، ہم اسے اپنی پوری زندگی پہ سوار کر لیتے ہیں. اور ہر انسان یہ کرتا ہے، میں بھی، آپ بھی. ہماری زندگی میں کوئی انسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دل و دماغ سے نکلتے ہی نہیں ہیں. ہر تھوڑے دن کے بعد ہمیں وہ یاد آ جاتا ہے انسیڈنٹ، تو یا تو ہم بیٹھ کے اس پہ رونے لگ جاتے ہیں، یا ہم بیٹھ کے سوال کرنے لگ جاتے ہیں کیوں ہوا، کیسے ہوا. پھر جس انسان کی وجہ سے ہوتا ہے پھر ہم اس کو نئے سرے سے برا بھلا بھی کہنے لگ جاتے ہیں. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بھی نئے سرے سے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پہ اندھا اعتبار کر ہی نہیں سکتے. ناشکری کی بات ہو رہی ہے تو یہاں ایک بہت اہم بات میں کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری ایسی احادیث آپ کو ملتی ہیں جس میں بیویوں کے ناشکری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس میں بیویاں خاوند کی ناشکری کریں گی تو وہ جہنم میں جائیں گی. اب بہت سارے لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اور ورڈس ہوئے، لیکن یہ حقیقت ہے. عورتیں ناشکری کرتی ہیں، ٹھیک ہے. ذرا سی شوہر ادھر سے ادھر بات کرتے تو اس پہ کہتی ہیں کہ تم نے تو ہمیں کبھی کوئی سکھ ہی نہیں دیا زندگی میں، تم نے ہماری کبھی کوئی بات مانی ہی نہیں. تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی عورتیں ناشکری کرتی ہیں. پھر ایک واقعہ میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک بہت مذہبی لیڈی تھی، تو ان کا بیٹا سامنے بیٹھا جو ہے مذاق میں نا اپنی بیوی کو تنگ کر رہا تھا، برائیاں کر رہا تھا کہ میں نے کیوں شادی کر لی. مذاق میں نے کیوں شادی کر لی، میں شادی کر کے پھنس گیا، خرچہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور وہ ساتھ ہنس رہی تھیں اس کے. پھر اس کے بعد جب اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں مجھے لگتا ہے میں نے بھی شادی کر کے غلطی کر لی، تو فوراً اس کی ماں بولی کہ خبردار، ناشکری نہیں کرنی، تم نے ناشکری کیا، فوراً معافی مانگو. تو میرا یہ بات بتانے کا یہ مقصد تھا کہ ٹھیک ہے عورتیں ناشکری کرتی ہیں، لیکن آپ اپنے بیٹوں کو بھی یہ تمیز دیں کہ ناشکری تو ناشکری ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں ناشکری کا کہا، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مرد ناشکری کر سکتا ہے، شوہر ناشکری کر سکتا ہے بیوی کی، لیکن بیوی نہیں کر سکتی. ناشکری تو پھر ناشکری ہے. تو مجھے اس عورت کی یہ بات اتنی عجیب لگی اور بری بھی لگی کہ اس کا بیٹا اس وقت سے بیٹھ کے بیوی کے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا تو اس نے نہیں ٹوکا. دا مومنٹ اس کی بہو نے یہ بات کی تو فوراً اس نے غصے میں اسے منع کر دیا کہ خبردار جو آئندہ تم نے اس طرح کی بات کی. اس لیے ناشکری کا تعلق مرد، شوہر، بیوی یا عورت اس سے نہیں ہوتا. ناشکری ناشکری ہے. آپ عمر کے جس حصے میں کرو گے وہ ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ نے جنس سے اس کو نہیں میّر کیا کہ مرد کرے گا تو کاؤنٹ نہیں ہوگی، عورت کرے گی تو کاؤنٹ ہوگی. بڑا کرے گا تو کاؤنٹ نہیں ہوگی، چھوٹا کرے گا تو کاؤنٹ ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو مسکنسیپشن ہمارے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، پلیز اس کو اپنے دماغ سے نکال دیں، کیونکہ ناشکری سب کے لیے ایک جیسی ہے، اس کی سزا سب کے لیے ایک جیسی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز سب نے ایک جیسے بھگتنے ہیں. میں ایک لیڈی سے ملی جو
بہت ویل آف تھی. پھر ایک دن ان کے گھر ڈاکہ ڈلا اور سب کچھ چلا گیا، ان کا زیور، ان کی جمع پونجی، سب کچھ. تو انہوں نے، جب میں نے کہا کہ اتنے سال بھر کی کمائی چلی گئی، تو میں پھر جو انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا وہ سن کے میں ان کے یقین کے لیول پہ حیران رہ گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا ہے اور اللہ دوبارہ دے دے گا. مجھے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے. اللہ اس لیول کا یقین ہم سب کو دے کہ جب ہمارے پاس ایک نعمت ہو تب بھی ہم شکر ادا کریں، اور جب اللہ وہ نعمت واپس لے لے تب بھی ہم شکر ہی ادا کریں، ناشکری مت کریں اللہ تعالیٰ کی. آمین. اپنے آپ پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو دوسروں کے قابل رحم ثابت کرنا، یہ سب اللہ کی ناشکری ہے. آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، اور اپنی زندگی میں آنے والے ان چھوٹے چھوٹے کالے بادلوں کو اپنی پوری زندگی کا حصہ نہ بنائیں. اپنی زندگی کو اپنے اللہ کے اصولوں کے مطابق چلائیں. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں، مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے پہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شکر ادا کرنے والا دل اور زبان دے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی. پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے گا، مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. سننے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.